السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ہم تینوں کیٹیگریز کی بات کریں گے۔ یو بی آئی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، نیشنل بینک کے حوالے سے بھی، اور پی ٹی سی ایل کے حوالے سے بھی۔ اور سب سے پہلے ہم نیشنل بینک کی بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کرائسس سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ انہیں فائن ہوا ہے، ہیوی فائن ہوا ہے، ان کا پروفٹ بھی کم ہوا، اور جو صدر صاحب ہیں ان کے حوالے سے کچھ کیسز بھی ہیں۔ اب یہ حکومت میں جو تغیر و تبدیلی متوقع ہے، اس میں بھی اس کا سٹرکچر جو ہے وہ ظاہر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن میں یہ تو ویسے برسبیل تذکرہ میں نے بات کی ہے، میں اصل بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ جیسا کہ کچھ قارئین ناظرین نے پوچھا بھی ہے کہ وہ بھوک ہڑتال کا کیا بنا، تو میں یہ وضاحت کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پروگرام بالکل ہے، انٹیکٹ ہے، اور یہ پروگرام جو تا دم مرگ بھوک ہڑتال جو ہے وہ ہوگی لاہور سے، اور باقی لوگوں کا بھی اصرار ہے کہ ہمیں بھی شامل کریں۔ تو ابتدائی طور پر پروگرام یہ بنا ہوا ہے کہ ادھر یہ ہڑتال شروع ہوگی تو ریجنل لیول پہ پریس کلب کے سامنے باقی لوگ علامتی بھوک ہڑتال کریں گے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو اپنے ذرائع سے ایک خبر بھی دے دوں نیشنل بینک کے، اور اللہ کرے کہ یہ خبر درست ثابت ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پینشنرز ایکشن کمیٹی کا یہ کارنامہ ہے کہ بہت عرصے سے التوا میں پڑا ہوا جو میڈیکل کا کیس تھا، اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی ان کے اہداف جو تھے ان میں سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک دوسرا جو ہدف ان کا تھا وہ یہ تھا کہ بجٹ انکریز، انسٹیڈ آف جو ایک غیر منصفانہ انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، یہ تو امپلائیز کی حد تک ہے، تو پینشنرز کی حد تک جو غیر منصفانہ ہے وہ بھی، یعنی امپلائیز، آفیسرز، ایگزیکٹو، انصاف کا معیار کچھ نہیں۔ پینشن کی تو خیر پینشن روکی گئی ہے، اور ان کا بہت درینہ مطالبہ تھا کہ یہ اینول بجٹ انکریز ہمیں دی جائے۔ تو اب ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے، اور پریزیڈنٹ نے کوئی سمری جو ہے وہ اس سمری پہ بات کی ہے۔ اب سمری سبمٹ ہو گئی ہے، کام اس پہ شروع ہو گیا ہے، یہ ابھی کنفرم ہونا باقی ہے۔ ناظرین، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا نیشنل بینک کا۔ اب ہم اگلی بات کر لیتے ہیں، اور اگلی بات ہم کریں گے ای او بی آئی کی۔ ہمارے ایک ریگولر ویور وجاہت صاحب جو ہیں وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج شاید کوئی اضافہ ہونے جا رہا ہے 23 مارچ کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پینشن جو ہے فی الحال جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی، لیکن اس میں تجویز دی جا سکتی ہے آپ کو۔ اور یہ تجویز ایپوا کے جو جنرل سیکرٹری ہیں علمدار صاحب، علمدار سید علمدار رضا، ان کی طرف سے بھی یہ تجویز آئی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ مطالبہ کیا جائے سوشل میڈیا پہ وزیر اعظم پاکستان سے کہ آپ ریاست مدینہ سے تعلق رکھ رہے ہیں، اور آپ رکھتے ہیں، بلکہ دعوے دار ہیں، اور اب آپ ایک جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں۔ خدا جانے آپ کا کیا بنے، اللہ کرے کہ یہ قائم رہیں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ چور لٹیرے سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ بہن متی کا کنبہ کیا گل کھلائے گا اگر یہ کامیاب ہو گیا۔ اور آج جو لانگ مارچ جو شروع کیا جا رہا ہے لاہور سے، اس کا نام مہنگائی مارچ رکھا ہے، حالانکہ اس کا نام اقتدار مارچ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کا یہ بڑا صائب مشورہ ہے علمدار رضا صاحب کا کہ وہ انہیں یہ زور دیا جائے کہ پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن 20,000 کم از کم کا اعلان وزیر اعظم صاحب کریں، اور لاکھوں لوگوں کی دعائیں لیں۔ یہ مطالبہ جو ہے یہ یقین کیجئے کہ یہ آپ کا پورا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی سٹرینگتھ دیکھیں، آپ اپنے وزیر اعظم سے یہ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اور ہر جگہ سے یہ میسیج جو ہے یہ پہنچنا چاہیے۔
ایپ ویب کو بھی چاہیے کہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ میسج جو ہے یہ عام کرے. اور اندر کی ایک خبر آپ کو بتا دیتے ہیں جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی ہے. ابتدا میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا جب شکیل احمد مگنیجو کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی نیشنل شپنگ سے، وہ یہاں تشریف لائے تھے، تو وزیر اعظم صاحب نے ان کی نیک شہرت دیکھتے ہوئے انہیں اپوائنٹ تو کر دیا، لیکن ان کی مرضی شاید اس میں شامل نہیں تھی. اور اب بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میری جان چھوٹ جائے اور میں اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلا جاؤں. تو یہ جو میچور ہوگا مسئلہ، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ انکریز کا بھی کچھ ہو، لیکن یہ میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جب رخصت ہوں گے تو اسی وقت پینشن انکریز ہوگی. نچلی سطح پر یہ پینشن انکریز بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 20,000 بڑھانا شاید ان کے لیے ممکن نہیں. لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ وزیر اعظم صاحب کو زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ آپ کے منسٹر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پینشن بڑھے گی. اس کے بعد حالات چینج ہو گئے ہیں اور مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اس لیے اب وہ جو 1,000-2,000 کا معاملہ نہیں رہا. جو منیمم ویج ریٹ ہے اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کا حق ہے. ای او بی آئی کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی سی ایل کی. یہ محمد توقیر صاحب ہے، فنانس سیکرٹری پینشنر تنظیم کے. ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ صادق علی اور اکرام اللہ کی جانب سے جو دائر کردہ توہین عدالت کی پٹیشن ہے وہ عرصہ دراز سے لگی ہے اور اس پہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس میں جلد سماعت کی درخواست دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ذرائع سے یہ پتہ پڑا ہے کہ جو پی ٹی سی ایل کے وکیل ہے وہ 1 اپریل تک رخصت پر ہے. اور پھر انہوں نے اس امر کا اظہار کیا ہے کہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پہلے ہفتے میں یہ کیس جو ہے لگ جائے. ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. اور ایک دوسرا معاملہ جو ہے وہ ایک درخواست اور دی گئی ہے کہ وہ نان پٹیشنرز، یعنی جنہوں نے پٹیشن نہیں کی لیکن وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے ہیں، ریگولر ریٹائرمنٹ ہے، ان کا کوئی اور چکر بھی نہیں ہے، مین کے کوئی متنازع بات نہیں ہے، انہیں بھی پینشن جو ہے پینشن کا وہ اضافہ دیا جائے جو ہزاروں پینشنرز میں سے فقط 342 یعنی 342 افراد کو دیا گیا ہے جو عدالت میں گئے. ویسے میں اس بات کا قائل ہوں کہ عدالتوں کو فیصلہ کرتے وقت اوور آل فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن میں اپنے ویورز کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ قانون کے ایک ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ قانون کا ایک میکسم ہے کہ قانون ان کی مدد کرتا ہے جو اپنے حقوق پر چوکس پہرے داروں کی طرح پہرا دیتے. اگر انہوں نے پٹیشن دائر کی ہوتی تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، کیونکہ عموماً یہ ہے کہ چلو بھئی ان کا ہو جائے گا تو ہمارا آٹومیٹکلی ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. اٹ ڈپینڈز اپون دا آرڈرز. اس میں یہ ہے کہ اس میں ان ریم یا ان پرسونا کی بات آ جاتی ہے. کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو لاگو ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ 20,000 پینشن لے رہا تھا اور پھر ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، مطلب 20,000 ایک ادارے میں سب لوگ 20,000 لے رہے تھے، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسے 15,000 کر دی گئی. تو اب وہ عدالت میں جانے والے جو ہیں وہ اگر عدالت میں گئے تو اگر عدالت نے وہ نوٹیفیکیشن ہی کینسل کر دیا تو پھر تو آٹومیٹکلی سب کو وہ پچھلا بحال ہو گیا، سب کو ریلیف مل جائے گا. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریلیف ملتا ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف پٹیشنر. اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں وہ منہ دیکھتا رہ جاتے ہیں. ناظرین بس ویڈیو چونکہ طویل ہو رہی ہے، کچھ ایو بی آئی کے حوالے سے اور بھی ایک بات کرنی تھی، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے.
گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، جو بہت سے ریگولر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، بہت سے ریگولر جو دیکھتے ہیں پینشنرز اور دیگر ویورز ہماری کوئی ویڈیو مس نہیں کر سکتے، لیکن ریگریٹ کرتا ہوں میں کہ وہ سبسکرائب نہ جانے کیوں نہیں کرتے. تو آپ کائنڈلی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن جو ہے وہ ضرور آپ لیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے کمنٹ سے نوازیں، شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.